السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ میں آپ کے سامنے کیا رکھنا چاہتا ہوں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط، اور وہ ہے صدق۔ ہم اور آپ اس کلمہ کے کہنے میں سچے ہوں، جھوٹے نہ ہوں۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، منہ میں رام بغل میں چھری، یہ کردار نہ ہو۔ ہم جو کہیں زبان سے، دل سے اس کا اقرار، اس کی تصدیق بھی کریں، تب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید ہوگا۔ یہی سچائی نہ ہو پر زبان سے کلمہ ہو تو یہ کلمہ ہم اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ منافقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور اس کلمے کو کہتے تھے، پر دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ اعتقادی منافق وہی ہے کہ جس کی زبان پہ کلمہ تو ہو پر دل کے اندر اس کی تصدیق نہ ہو۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں آتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرتے تھے۔ اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، قرآن کہتا ہے جب اپنے شیطانوں کے پاس، لیڈروں کے پاس، رؤسا کے پاس، ٹھیکیداروں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، گھبراؤ نہیں، ہم وہاں تو دکھانے کے لیے گئے تھے، اصل میں تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ سچائی نہیں ہے، یہ صدق کے خلاف ہے۔ گویا کہ آپ زبان سے ضرور کہہ رہے ہیں کلمہ، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دل سے تصدیق کرتے تو جیسے ظاہر میں آپ ہیں ویسے باطن میں بھی آپ رہتے۔ یہ کلمہ ان کو فائدہ نہیں دے گا، منافقین جہنم میں رہیں گے۔ اسی وجہ سے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سست روی ہوتی ہے، غافل ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ صلاۃ کے لیے آتے ہیں، کیونکہ مقصد تو اللہ کو دکھانا ہے ہی نہیں، مقصد تو اللہ کی خوشنودی ہے ہی نہیں، مقصد تو لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو ان کی یہ پہچان ہے، اور اگر دل سے تصدیق ہو تو رغبت کے ساتھ عبادت کریں گے، چاہت کے ساتھ عبادت کریں گے، مسجد کی طرف دوڑ کر کے بھاگ کر کے آئیں گے، لیکن نہیں، ان کے دل کے اندر سچائی نہیں۔ تو یہ کلمہ اگر صدق دل سے اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ لہذا جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اور اس کلمے کے ذریعے سے وہ جنت کا راستہ اپنے لیے ہموار کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سچے دل سے اس کلمے کو پڑھے۔ ذرا دیکھیے، ایک مقام قرآن میں ہے، اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں، اور ایک حدیث اس تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، پر قرآن کہتا ہے کہ حالانکہ حقیقی معنوں میں وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ زبان خرچ ہے، دل میں نہیں ہے۔ تو زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے۔ فیصلہ وہاں ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ تو جب دل میں ایمان نہیں ہے تو گویا کہ ایمان نہیں ہے، زبان سے کہہ لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میری مائیں اور بہنیں، ہم کہتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ لینے سے کوئی سچا پکا مومن نہیں بن جاتا۔
آپ اپنے گھر پر لا الہ الا اللہ ہندی میں لکھ لیجئے، ایک نن مسلم گزر رہا ہو جس کو ہندی آتی ہے، کہے جناب نظر اٹھائیے ذرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا بھائی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نہیں کہتے ہیں کہ سچا پکا مومن ہو گیا، نہ ہی وہ گمان کرتا ہے کہ میں تو یہ پڑھ کر کے مومن ہو گیا، نہ ہی اسلام سے مومن تصور کرتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کا کہنے والے ہیں جنت پا جائیں گے؟ نہ اس کے مطابق ہم کبھی اٹھیں نہ بیٹھیں، نہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، نہ ہم صدق دل سے کہیں، نہ یقین کے ساتھ کہیں، نہ اس کے اندر اخلاص ہو، نہ ہی اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کلمہ ہم اور آپ کو کل کیسے کام دے گا؟ قرآن کہتا ہے یہ دعوت تو کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، پر یہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ آپ کلمے کو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جہنم کی طرف کون جا رہا ہے؟ دہکتے شعلے کی طرف کون جا رہا ہے؟ جنت سے محروم کون ہو رہا ہے؟ جنت کی نعمتوں سے محروم کون ہو رہا ہے؟ 70 حوروں سے اپنے آپ کو محروم کون کر رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ تو دھوکہ آپ اللہ کو کہاں دے رہے ہیں؟ دھوکہ آپ مسلمانوں کو کہاں دے رہے ہیں؟ دھوکہ تو حقیقت میں آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ قرآن بولتا ہے، ذرا دیکھیے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، پر ان کو شعور نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور اللہ توفیق نہیں دے گا تو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لہذا ان کے کہنے کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ارے بھائی ہم تو اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر، اور قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، پر یہ مومن تو نہیں ہے۔ کہاں موجود ہے یہ؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے 10 تک، اور آگے دیکھیے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض کون سا مرض ہے؟ نفاق کا۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ارے یہ تو کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ تو کہتے تھے ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ یقین نہیں تھا، کیوں؟ سچائی نہیں تھی، کیوں؟ اخلاص نہیں تھا۔ تو جب ان کے دل کے اندر سچائی نہیں ہے تو یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ جو جھوٹ بول رہے تھے، کہ زبان سے تو کہہ رہے تھے پر دل میں نہیں تھا تو جھوٹے تھے۔ اب اگر کوئی زبان سے کہتا ہے وہ بات دل میں نہیں ہے، وہ جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جنت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اور آپ بھی جھوٹ نہ بولیں، اپنے ایمان اور عقیدے میں ہم جھوٹے نہ رہیں، اپنے کردار اور اپنے افعال میں بھی ہم جھوٹے نہ رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ذرا حدیث سن لیجیے اس تعلق سے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ معاذ بن جبل نے آپ سے روایت کی ہے، کیا ما من احد یشہد، کوئی بندہ جو گواہی دیتا ہے، کیا گواہی دیتا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ صادقا من قلبی، اپنے سچے دل سے کہتا ہے۔ صادقا من قلبی، یاد رکھیں گے یہ کلمہ فائدہ کب دے گا؟ جب صدق ہو اس کی گویائی میں۔ سچے دل سے اگر کہتا ہے الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگ پر حرام کر دے گا، اور جس بندے پر آگ حرام ہو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ یہ وہ چابی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، کہ ہم جب پہنچیں گے لا الہ الا اللہ لے کر کے سچے دل سے، تو اس میں کوئی شک نہیں جنت کا دروازہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کھولے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میری مائیں اور بہنیں، اس کلمے کو ہم اور آپ دقت کے ساتھ پڑھیں۔ زندگی میں ہم نے کبھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفاہیم کو
समझने की अगर हमने कोशिश नहीं की है, हमने कोताही की है, हमने कुछ नहीं ज़्यादा जाना, आज ज़रूरत इस बात की है दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, हम अपने अक़ीदा और मसलक को तो दुरुस्त कर लें। तो यह कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की चौथी शर्त है, और वो है सिद्क़, यानी सच्चे दिल से हम और आपको इस कलमे को पढ़ना है। और सच्चे दिल से अगर कोई पढ़ रहा है तो क्या उसके बारे में ये हम और आप कह सकते हैं कि वो सलात नहीं अदा करेगा? क्या उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ज़कात नहीं अदा करेगा? क्या हम उसके बारे में कह सकते हैं कि ताकत है फिर भी हज नहीं करेगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि घर पर है, मुकीम है, हट्टा कट्टा है, रमज़ान का महीना पाता है, फिर भी फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखेगा? अगर सच्चे दिल से कह रहा है तो 5 वक्त की सलात भी अदा करेगा, माल है तो ज़कात भी देगा, ताकत है तो हज भी करेगा, और रमज़ान का महीना पाता है, सही सालिम है, मुसाफिर नहीं है, घर पर है, तो रोज़ा भी रखेगा। ये उसके सच्चाई की दलील है। अगर इन अमाल को छोड़ रहा है, ज़ाहिर सारे अमाल को छोड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सच्चा होता अपने दावे में तो उसके मुताबिक अमल करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को दिक्कत के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।